اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغیض الارحام اور جو سکڑتے ہیں رحم، وما تزداد اور جو بڑھتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، الکبیر بہت بڑا، المتعال بہت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو آہستہ کرتا ہے بات، ومن جہر بہ اور جو بلند آواز سے کرتا ہے اس کو، ومن هو مستخف باللیل اور وہ جو چلنے والا ہے رات میں، وہ جو چھپنے والا ہے رات میں، وسارب بالنہار اور وہ جو چلنے والا ہے دن میں۔ لہ معقبات من بین یدیہ، اسی کے لیے ہیں چوکیدار حفاظت کرنے والے، من بین یدیہ اس سے پہلے یعنی اس کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے کسی قوم کی حالت یہاں تک کہ وہ بدلیں ما بانفسہم جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بقوم سوءا ساتھ کسی قوم کے برا، فلا مرد لہ پس نہیں کو پھیرنے والا اس کو، وما لهم من دونہ من وال نہیں واسطے ان کے اس کے سوا کوئی بچانے والا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، یہ مطالعہ تو نہیں پڑھا آگے انشاءاللہ۔ وینشئ السحاب الثقال، اللہ تبارک و تعالی جہاں قادر مطلق ہیں وہاں علیم کل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ آج کی زیر سبق آیات میں پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت کے علم کا ذکر ہے۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام جو اٹھاتی ہے ہر مادہ اور جو سکڑتے ہیں رحم، وما تزداد اور جو بڑھتے ہیں۔ ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ نر ہے یا مادہ ہے، پورا ہے، ادھورا ہے، کامل ہے، ناقص ہے، بینا ہے، نابینا ہے، گورا ہے، کالا ہے، سلیم الفطرت ہے، خبیث الفطرت ہے، تھوڑی عمر والا ہے، زیادہ عمر والا ہے، ماں باپ کے لیے وہ مفید ثابت ہوگا، غیر مفید ہوگا، اپنے انجام کے اعتبار سے وہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ ماں کے علم میں بھی نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں کس کیفیت میں ہے بچہ یا بچی، نہ نانی جانتی ہے، نہ دادی جانتی ہے، نہ ابو جانتے ہیں، نہ امی جانتی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ فعل پہلے آتا ہے، فاعل بعد میں آتا ہے۔ ضرب زید، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے،
معنی ہوگا کہ زید نے مارا، اور اگر فاعل پہلے آ جائے تو حصر کا معنی ہوتا ہے، پھر معنی ہوتا ہے کہ یہ کام اسی کا ہے۔ مثال کے طور پہ ضرب زید کی جگہ زید ضرب آ جائے تو معنی ہوگا زید ہی نے مارا ہے۔ یہاں اللہ فاعل ہے، یعلم فعل ہے، قاعدے کے مطابق یعلم اللہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ فاعل جو پہلے آیا، یہاں حصر کا معنی ہوگا کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، جو اٹھاتی ہے ہر مادہ اور جو سکڑتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں۔ ایک تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ سے کم میں بچہ پیدا ہوگا تو وہ حلال زادہ نہیں ہے، اور 6 ماہ کے بعد پیدا ہونے والا بچہ اگر باپ انکار نہ کرے تو وہ حلال زادہ ہے۔ اگر باپ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ جدا ہے، یہ الگ ہے۔ تو کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ 7 ماہ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 8 ماہ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور عام حالات میں 7 ماہ کا بچہ کم بچتا ہے، 7 ماہ کا بچہ بچ جاتا ہے، 8 ماہ کا بچہ کم بچتا ہے، 7 ماہ یا 9 ماہ کا بچہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے، 7 ماہ کا بچہ یا 9 ماہ کا، 8 ماہ کا بچہ کم بچتا ہے، وہ کہتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ 8 ماہ والے کو بچا لیں، 6 ماہ والے کو بچا لیں، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ حمل 2 سال تک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ حمل 4 سال تک ہے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم یہ تابعی ہیں، وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں 4 سال رہے، جب پیدا ہوئے تو دانت تھے اور ہنس رہے تھے، اس لیے ان کا نام ہی ضحاک پڑ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمل زیادہ سے زیادہ 5 سال ہے، کم از کم 6 مہینے، فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ 5 سال ہے۔ اور غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیٹ میں خود بھی 2 سال یا 3 سال رہے، میں نے کسی مقام پہ پڑھا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابتداً رحم گویا کہ سکیڑ میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بچے کی پرورش جب ہوتی ہے، بچہ بڑھتا ہے تو رحم والدہ کا بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں کا رحم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ معنی بھی ہے وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ پہلے رحم میں سکیڑ ہے، آہستہ آہستہ جوں وقت گزر رہا ہے تو رحم کا سکیڑ ختم ہو رہا ہے اور رحم کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ، اور حاضر کا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ ما غاب عن المخلوق، جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جاننے والا ہے، جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی جاننے والا ہے۔ الکبیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ المتعال، یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ الکبیر المتعال، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ناموں کی اپنی تاثیر ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، یا لطیف کا ورد کریں، اس کی برکت سے رشتہ گویا کہ کرنا یا ملنا آسان ہو جائے گا۔
عدم اتفاق کی وجہ سے یا ودودو کا عمل کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ غصے کے کنٹرول کے لیے یا حلیمو کا ورد بہترین ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کا عمل بھی بتلایا ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو، کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، مجلس بدل لے۔ اور تجربہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ورد کرنے سے غصے پہ کنٹرول ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے، گرا دے، ڈھا دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ پہ کنٹرول کرے غصے کے وقت۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ اور حاضر کا، الکبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو آہستہ کرے بات اور جو بات بلند کرے۔ یہاں سے استدلال حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آہستہ لینا زیادہ بہتر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ برابر ہے، آہستہ پکارے اللہ تعالیٰ کو یا بلند آواز سے پکارے، اللہ رب العزت سب کی سنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آہستہ اولا ہے، البتہ اگر بلند آواز سے بطور تعلیم کے، جس طرح ہمارے ہاں تھوڑا سا حلقہ لگتا ہے، بشرطے کہ قریب کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، کوئی سونے والا نہ ہو، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے پاس، پھر بھی بلند آواز سے ذکر قرآن پاک کی تلاوت مناسب نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے جو بات آہستہ کرے، ومن جہر بہ، اور جو بات بلند آواز سے کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو چھپنے والا ہے رات کو، وسارب بالنہار، اور وہ جو چلنے والا ہے دن میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہے، وہ رات کو چلے، وہ رات کو چھپے یا دن کو چلے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اسی کے لیے ہیں چوکیدار اس کے آگے اور اس کے پیچھے۔ لہو معقبات، گویا انسان کے آگے پیچھے، چاہے وہ انسان مسلم ہو یا کافر، فرشتوں کا حفاظتی دستہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں چار فرشتے تو وہ ہیں جو اعمال نوٹ کرتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے فجر اور نماز عصر میں۔ فجر کے وقت جو دو آتے ہیں نماز عصر تک رہتے ہیں، اور جو نماز عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر تک رہتے ہیں۔ یہ 4 اعمال لکھنے پہ مامور ہیں۔ اس کے علاوہ 10 فرشتے دن کو، 10 فرشتے رات کو، جو حفاظت پہ مامور ہیں، حفاظت کرتے ہیں ہر انسان کی۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ ہونٹوں کے پاس ہوتا ہے جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ فرشتہ فوراً یہ درود شریف لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہاں جا کر پیش کرتا ہے۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری کا موقع ملے، وہاں جب ہم درود پڑھیں گے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سماعت فرمائیں گے، آپ سنتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا متفقن علی عقیدہ ہے۔ ہمارے شیخ استاد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری تحقیق میں آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کے درمیان 1954 یا 56 سے پہلے کسی مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات فی القبر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع عند القبر کا انکار نہیں کیا۔ انکار یہ
54 یا 56 کے بعد ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کے بارے میں، سماع عند القبر کے بارے میں سارے قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ اگر ہم سلام پڑھتے ہیں، صلات پڑھتے ہیں، آپ بنفس نفیس سنتے ہیں۔ اگر دور پڑھتے ہیں، کسی اور خطے میں پڑھتے ہیں، تو فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ درود شریف لے کر آپ علیہ السلام کے پاس پیش ہوتا ہے اور وہاں پیش کر دیتا ہے ہمارا درود پڑھا ہوا۔ تو ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، ایک فرشتہ درود شریف لے کر چلا جاتا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے، یہ دوسرا فرشتہ پھر یہ درود شریف لے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بار بار درود شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور بار بار درود شریف کے کلمات ان کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ جی ہم تو کام کاج میں بڑا مصروف ہیں، ہمیں تو زبان ہلانے کا موقع نہیں ملتا ہے، یہ بدبختی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی درود پڑھنے کا موقع عطا فرماتے ہیں اور وہ درود شریف میں اپنا وقت صرف کرتا ہے اور درود شریف پڑھ کے اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ نفلی عبادت اور تجربہ یہ ہے، نفلی عبادات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، فرائض کا اظہار ہونا چاہیے۔ نفلی عبادات چھپ کر ہونی چاہیے، اور یہ بھی تجربہ ہے کہ اگر کسی نے نفلی عبادت کا اظہار کسی کے سامنے کر دیا توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں 1000 سے زیادہ تعداد میں درود شریف روزانہ پڑھا کرتا تھا، اب کئی دنوں سے ایک دفعہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ تو میں نے پڑھا ہوا تھا کہ یہ نفلی عبادت ہے، اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ اس کا اظہار نہ کیا کریں، اس کو اخفاء میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ پھر وہ گویا کہ اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں جو میں اتنی تسبیحیں پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو نوافل میں کھڑا رہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ بھئی نفلی عبادات کو اخفاء میں رکھیں، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے آپ کا۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ایک دفعہ وہ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو ان کے والد محترم نے ان کو نہ دیکھ لیا تو وہ رونے لگ گئیں۔ فرمانے لگی میرا اور معاملہ اللہ تعالیٰ کا تھا، میرے والد نے مجھے دیکھ لیا کہ میں نفلی عبادت میں کھڑی ہوں اور رو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہی ہیں کہ میرے باپ نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ تو میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ تھا، میں اپنے رب کے سامنے کھڑی تھی، بس میرا رب مجھے دیکھے نفلی عبادات کے اندر۔ فرائض میں آپ سب کے سامنے آئیں، باجماعت نماز ادا کریں، اور یاد رکھیں فرائض جہنم سے بچنے کے لیے ہیں۔ فرائض نہیں پڑھیں گے جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ فرائض واجبات جہنم سے بچنے کے لیے ہیں، سنن اور نوافل جنت میں داخلے کے لیے ہیں۔ جو آدمی چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں وہ فرائض کی پابندی کرے، جو آدمی چاہتا ہے کہ میرا داخلہ جنت میں ہو جائے وہ سنتوں کا اور نوافل کا اہتمام کرے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ فرض نماز میں کوتاہی ایمان متاثر کرتی ہے، فرائض میں کوتاہی ایمان متاثر کرتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایمان بچانا چاہتا ہے تو فرائض کی پابندی کرے، فرائض بچانا چاہتا ہے واجبات کی پابندی کرے، واجبات بچانا چاہتا ہے سنن کی پابندی کرے، سنن بچانا چاہتا ہے نوافل کی پابندی کرے۔ تو یوں کہہ لیں کہ ایمان کی باڑ فرائض، فرائض کی باڑ واجبات، واجبات کی باڑ سنن، سنن کی باڑ یہ نفلی عبادات ہیں۔ تو اگر نفلی عبادت کی باڑ ٹوٹ گئی سنن پہ حملہ ہوگا، شیطان حملہ آور ہوگا، سنتیں چھوٹ جائیں گی۔ سنن کی باڑ ٹوٹ گئی واجبات پہ حملہ ہوگا، واجبات کی باڑ ٹوٹ گئی فرائض پہ حملہ ہوگا، فرائض کی باڑ ٹوٹ گئی ایمان پہ حملہ ہوگا۔ اور بغیر ایمان کے اگر دنیا سے رخصت ہوئے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان کا نقصان اٹھا کر جانے والے ہیں، دونوں جہان کے نقصان سے دو چار ہوں گے۔ کافر مسلم کا کیا فرق ہے؟ کافر دنیا جمع کرتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور مومن کے پاس دنیا ہے یا نہیں ہے؟ ایمان تو ہے نا، ایمان تو ہے نا۔ اس ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابی کا فیصلہ فرمانا ہے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ اس کو ملے گا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تو یوں کہہ لیں کہ 25 فرشتے
ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ 25 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں، 10 اس کے آگے ہیں، 10 اس کے پیچھے، یحفظون، اور جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ فرشتوں کی تعداد کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے آسمانوں کے اوپر بھی ہیں، زمین کے اوپر بھی ہیں، ایک بالشت کے برابر جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے موجود نہ ہوں۔ اب روایات میں ہیں، پہلے آپ سن چکے ہیں، بالکل بیت اللہ کے محاذ پہ، بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے۔ جس طرح بیت اللہ کا طواف چلتا ہے، بیت المعمور کا طواف چلتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کوئی روزانہ کر رہا ہے، کوئی ہفتے میں 2 دفعہ کر رہا ہے، کوئی مہینے کے بعد کر رہا ہے، کوئی سال کے بعد کر رہا ہے۔ کتنے ایسے ہیں، کراچی کے کتنے ایسے لوگ تھے جو ہر جمعہ حرم مکہ میں جا کر پڑھتے تھے، حرم مدینہ میں پہنچتے تھے، گویا ان کو ہفتے میں طواف کا موقع مل جاتا تھا۔ عمرے پہ جانے والے حضرات گویا 2 4 6 10 دفعہ گویا یہ طواف مکمل کر لیتے تھے۔ لیکن بیت المعمور کا طواف جس فرشتے نے ایک دفعہ کر لیا، دوبارہ قیامت تک باری نہیں ملے گی، قیامت تک اس کو باری نہیں ملے گی۔ جب سے کائنات بنی اس وقت سے روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے کسی قوم کی حالت کو جب تک کہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ گویا لوگ اپنے حالات اگر بدلنا چاہیں اللہ بھی بدل دیں گے، اگر وہ خود اپنے حالات بدلنا نہ چاہیں اللہ بھی نہیں بدلیں گے۔ تو معلوم ہوا نیت پہ دار و مدار ہے، نیت ہماری ٹھیک ہوگی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر ہماری نیت میں فطور ہے، ہماری نیت ٹھیک نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ گویا تم نیکی کا ارادہ کرو گے تو ہر آنے والا لمحہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جب ہمارا ارادہ ہی نیکی کا نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ہمیں قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کے ساتھ سوءً برا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، نہیں کوئی پھیرنے والا اس کو، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی بچانے والا۔ اللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ما تحمل کل انثیٰ، جو اٹھاتی ہیں ہر مادہ، وما تغیض الارحام، اور جو سکڑتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو بڑھتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا، والشہادہ، اور حاضر کا، الکبیر، بہت بڑا ہے، المتعال، بہت بلند، سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو چھپ کر کرے بات، ومن جہر بہ، اور جو بلند آواز سے کرے، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ جو چھپنے والا ہے رات میں، وسارب بالنہار، اور چلنے والا ہے دن میں، لہو معقبات، اسی کے لیے ہیں چوکیدار، من بین یدیہ، اس کے آگے، ومن خلفی، اور اس کے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، حفاظت کرتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے کسی قوم کی حالت، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدلیں، ما بانفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بقوم سوءً، کسی قوم کے ساتھ برا، فلا مرد لہ، نہیں کوئی پھیرنے والا اس کو، وما لہم من دونہ من وال، نہیں واسطہ ان کے اس کے سوا کوئی بچانے والا۔